یہ قصہ ایک مالدار شخص اور اس کے انجام کے بارے میں ہے۔ ایک شخص نے بہت سارا مال جمع کیا تھا اور دنیا کی کوئی ایسی چیز اس نے نہیں چھوڑی جو اس نے اپنے پاس جمع نہ کر لی ہو۔ اس نے ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی۔ بہت بڑی دعوت کی جس میں اس نے اپنے سب عزیز و اقارب اور دوست احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا۔ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گردن میں فقیروں والا ڈول لے کر اس کے دروازے پر آ پہنچا اور اس نے زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا تو اس کی آواز تخت کے پاس پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے اور دیکھا اور کہنے لگے کہ کون بے عقل ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، ان سے جا کر کہو کہ وہ فقیر آپ کو بلا رہا ہے۔ جب وہ غلام آقا کے پاس پہنچ گئے اور اپنے آقا کو جا کر پورا قصہ سنایا تو اس شخص نے کہا کہ تم لوگوں نے اسے مزہ نہیں چکھایا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے زیادہ زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، جس پر دربان دوبارہ دوڑے دوڑے دروازے پر پہنچے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان لوگوں کی ہوش اڑ گئے اور اپنے آقا سے جا کر کہا۔ جب آقا نے یہ بات سنی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی آواز دب گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کر لیا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ شانہ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقعوں پہ خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ یہ تو تیرے پاس اختیار تھا کہ تو اس مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا تو میں اس وقت بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب اپنے کیے کی سزا بھگت۔ تو نے کیوں نہ نیک کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا؟ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم سے اس کی روح قبض کر لی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے کہ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی، تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی۔ اسی وقت اس کا بچہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لو۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچے کی تنہائی کا بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے، اس بچے کا کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم قبض کر کر لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گیا، کہنے لگا کہ مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی۔
مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اس وقت تک آنا ہے جب تک سب ختم نہ ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھیں اور اس کی باتیں سن لیں تو مردے کو بھول جائیں گے اور اپنی فکر میں پڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک بادشاہ جس کو اللہ کریم نے بہت زیادہ مال و متاع عطا کیا تھا، لیکن وہ اس کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ برے کاموں میں اس مال کو خرچ کرتا تھا، تو پھر جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے اسی مال کو لان تان کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس مال کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اگر تو چاہتا تو مجھے نیک کاموں میں بھی خرچ کر سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اللہ کریم جب اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرے، اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر خرچ کرے، تو پھر وہ مال اس کے لیے رحمت ہوتا ہے نہ کہ زحمت ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرنے اور دین کے کاموں میں اور یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں میں خرچ کرنے سے ہم کو محفوظ عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔